ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے دودھ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عوام کے لیے مشکلات لا سکتی ہیں. ہم نے بتایا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے چوتھے بڑے ملک میں ہوتا ہے جو کہ ملک پروڈیوس کرتا ہے, اور یہ جو ملک پروڈیوس کیا جاتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کے دیہاتوں سے آتا ہے, چھوٹے شہروں اور گاؤں سے آتا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اگر ایگریکلچر سیکٹر کی پرفارمنس دیکھیں اس میں ملک پروڈکشن کا ایک بہت بڑا اور کلیدی کردار بھی نظر آتا ہے. ساتھ ساتھ یہ اکانومی کے جو گروتھ میں ایک بہت بڑی اپنا بہت بڑا کنٹریبیوشن دیتا ہے. نمبرز کی بات کریں تو 4% سے 2018-19 میں اس کی گروتھ ہم نے آبزرو کی, جبکہ جی ڈی پی میں یہ ایک بہت بڑی تعداد میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے. تقریباً 8 ملین یعنی کہ 80 لاکھ دیہاتی آبادی فیملیز کی, 80 لاکھ فیملیز کی ذکر کر رہا ہوں, وہ اس کاروبار سے منسلک ہیں, یعنی کہ ان کا روزگار, ان کا ذریعہ معاش اس کام سے منسلک ہے. جہانگیر صاحب, اتنی بڑی تعداد میں یہ کاروبار ہوتا ہے پاکستان میں, اس سب کے باوجود ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نہ معیار ہے نہ کوالٹی ہے, اور پھر ایک الگ جنگ بھی چھڑ چکی ہے کہ جس طریقے سے دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اسی طریقے سے کھلے دودھ کی ڈسکریج بھی بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. وہ پریکٹسز ہو رہی ہیں جو شاید کھلے دودھ کو اگر ہم اس طریقے سے لا تو شاید کھلا دودھ لوگ استعمال کرنا بھی چھوڑ دیں گے. دیکھیں یہ دو دھاری تلوار سے جو ہے نا عوام کو پیس رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے یہ جو سلاٹر ہاؤس کھل گئے ہیں اس میں یہ بھینسیں گائیں فروخت کر دی جاتی ہیں, اور اس سے ظاہر ہے کہ ان کو پیسے فورن ایکسچینج میں مل رہے ہوتے ہیں یا اس ریٹ سے مل رہے ہوتے ہیں, وہاں سے اچھا خاصا کما رہے ہوتے ہیں, اور یہاں یہ رونر ہوتے ہیں, اس کی سپلائی کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور پھر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس ٹیکٹس سے بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہاں جو کٹ رہے ہوتے ہیں جانور, ان کی کھالوں کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بھینس کالونی جو ہے اس میں بڑے بڑے پلاٹس ہیں, اس پر جو ہے وہ ایک مافیا ہے وہاں, وہ قابض ہوتی ہے, تو بھینس کالونی نہیں رہی اور وہ دوسری چیزوں میں بدلتی جا رہی ہے, وہاں ہاؤسنگ پلاننگ بھی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک کھیل ہے. اور ابھی آپ چوتھا پانچویں بھی بات کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس وہ کئی جو کیٹل فارمنگ کے لیے یا جو جانوروں کے ڈاکٹرز ہیں یا ہسپتال ہیں ان کے پاس نہیں ہے, وہ خود ہی جو ہے وہ بڑی بڑی انجیکشن لیتے ہیں اور وہ خود ہی جو ہے علاج کرتے ہیں. اس کا ایک جب وہ خود علاج کرتے ہیں اس کی حیثیت کوئی مستند ہے, وہ بھی بیماریاں ہماری اب جو دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے جو انجیکشن دے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے وہ بھی جاری ہیں. اور اگر اتنی ہی غربت ہے تو آپ ان کی دولت کا اندازہ تو کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا اب آپ یہ بھی پوچھیں گے مجھ سے کہ بھائی دیکھیں ایک بات یہ ان کے آپ جن پر جو مظالم ہو رہے ہیں جو ان کے ایشوز ہیں, لیکن جہانگیر صاحب لیکن دولت کمانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. آپ اگر کاروبار کیا جا رہا ہے صحیح طور پہ کیا جا رہا ہے, کوئی پیسہ اس سے بنا رہا ہے, اس سے ہمیں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان دی اینڈ اگر یہ چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں امپوز کی جاتی ہیں, یہ چیزیں کمشنر آفس کی طرف سے ڈائریکٹرز آنے سے پہلے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, پھر اس کے اوپر سالوں تک معاملات گرم رہتے ہیں, اور کئی دنوں ہم نے دیکھا کہ یہ اس مہنگے داموں لوگ خریدیں گے, اس کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا. منیر بھائی یہ مافیا ہے, بہت ساری مافیا ہے, سینکڑوں مافیا ہے. یہ مافیا کا جو ہے وہ بن چکا ہے, گڑھ بن چکا ہے. کراچی کیا پورا پاکستانی ہے, کراچی اسپیشلی یہ صورتحال ہے. جب آپ اس مافیا میں رہیں گے تو ایک مافیا مہنگائی کرنے والا ہے, ایک مافیا ریٹیل پرائزر ہیں, یہ لوگ جو اس میں ان ایڈیشن ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے نا, اسی طرح جو ہے یہ دودھ میں پانی ایڈیشن ہوتی ہے, اس میں مصنوعی چیزیں وہ ویلیو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی. بلکہ ابھی تو گرمی کے موسم میں تو برف ہی اتنی پڑے گی کہ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں وہ تو اب تو یہ سردی میں تو یہ کہ آپ رکھ دیں تو وہ شبنم بھی زیادہ ہوتی ہے اور کہیں ان علاقوں میں برفباری بھی ہوتی ہے. یہ تو قدرت کی بھی ان کے مدد حاصل رہتی ہے. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. میں وہاں بھینس کالونی کے وزٹ کر چکا ہوں, میں نے سٹوریز بھی کی ہے وہاں. آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے وہاں کہ وہ ہر وقت جو ہے نا وہ بس دولت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے.
خدا کے لیے آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دولت کمانا تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو دولت کمانے کا مطلب یہ ہے اس میں پوری انتھک اور اس میں ایمانداری کمانا, رزق حلال کمانا ایک الگ چیز ہے, لوٹ مار ایک الگ چیز ہے. لوٹ مار سے پر ہم تنقید کر رہے ہیں, کمانے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. کمائیں, خوب کمائیں, لیکن جو ہے آپ ہماری صحت سے تو نہ کھیلیں. ہماری قیمت بڑھا کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں جا رہی ہے یہ؟ اچھا, یہ قیمتیں تو بڑھ جائیں گی, قیمتیں پھر بڑھ جائیں گی, لیکن یہ رکے گا نہیں سلسلہ. کیوں نہیں ایسوسیشنز ایسا کام کر رہی ہیں جس میں یہ سوچا جائے کہ قیمتوں کو پیچھے سے جو معاملات ہیں, جو محرکات ہیں, جو قیمتیں بڑھانے کی وجہ بنتے ہیں, اس کو روکا جائے. آج اگر آپ ایسوسیشن سے بات کریں, آج اگر آپ یہ جو کیٹل فارمر سے بات کریں تو یہ بات کہیں گے پیچھے سے گائے بھینسوں کا جو چارہ ہے وہ مہنگا ہے, دوسرے معاملات ہیں وہ مہنگے ہوئے, پیچھے سے بھینسیں ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اور ان سب پہ اگر ظلم کیا جائے, ساری باتیں مان بھی لی جائیں کہ مہنگا دودھ بھی خرید لیا جائے, تو جو دودھ کی کوالٹی ہے, انفارچونیٹ سینز ہیں اس کے حوالے سے. تو منیر بھائی بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں. پیچھے ہی تو آج تک جو ہے وہ معلوم نہیں ہوا. ہر سبزی والے کو پوچھو تو بولے پیچھے سے بڑھ رہا ہے. اب جو ہے دال آٹے والے کو پوچھو تو بولے پیچھے سے بڑھ رہا ہے. وہ بھائی پیچھے بھی ایک مافیا ہے, مافیا کا چین ہے, وہ چین ہے, اور یہ جو ایک دوسرے سے چل رہے ہیں, ان کے بیلٹ ملے ہوئے ہیں, ایک ان کا جو نا پہیا چل رہا ہے, یہ توڑنے والے. آپ عمران صاحب کی بات سن لیں, وہ کہتے ہیں کہ میں مافیا کے چکر میں ہوں, گرفت میں ہوں, اس کو توڑنا چاہتا ہوں. یہ اتنا مافیا آسان نہیں ہے خاکم بدن کہ جو بھی اس کو دعویٰ کرتا ہے آج تک تو ہم نے کامیاب ہوتے دیکھا نہیں. اور ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں جہانگیر صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر قیمتیں بڑھتی ہیں لیکن کم ہو جاتی ہیں. اگر ہم پبلک بسوں کے کرایوں کی بات کریں, پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں, قیمتیں کرایوں کی کم ہو جاتی ہیں. مارکیٹ میں اگر کوئی بھی چیز آ جائے, اس کی سپلائی بھرپور ہو جائے تو اس کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. ہم نے ریسنٹلی دیکھا آٹے کی قیمتوں میں کنٹرول آیا, چینی کی قیمتوں میں کنٹرول آیا, گھی اور تیل, یہ ساری قیمتوں میں ایک میکینزم ہوتا ہے, فالو کیا جاتا ہے کہ ریورسیبل ہے, مطلب یہ بوتھ ویز موو کرتی ہیں. لیکن آپ نے اپنی زندگی گزاری کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ دودھ کی قیمتیں کبھی واپس کی طرف آئی ہوں, کبھی کمی کی طرف آئی ہوں؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ یار؟ مذاق نہیں کر رہا سر, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ سینئر آدمی ہیں سر. سینئر تو ہے, مجھ جیسے میرے دادا سے بھی پوچھے نا تب بھی وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا. لیکن سوچنے کی بات نہیں ہے, ساری چیزوں کی قیمتیں واپس آتی ہیں. بھائی دیکھیں جو دودھ ہے یا عمر ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. دیکھیں مافیا کا جو بیلٹ ہے نا وہ ایک سمت میں چلتا ہے, آگے کی طرف. اس کو کوئی روکنے والا ہوتا تو یہ مثال قائم ہوتی, کوئی اس کی کوئی ریورس جو ہے نا اسٹیئرنگ, تب کوئی کچھ ہوتا. یہاں تو یہ ہے کہ جو بیلٹ لگائے گئے ہیں, جو مافیا سیکفٹ ہیں, ان کا پروفٹ کمانا ہے, لوٹنا ہے, اور وہ چین چلتی جا رہی ہے, اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے. جی عوام پستی جا رہی, ساتھ ساتھ پستی جا رہی ہے, اس بیلٹ کے درمیان پھنسی ہوئی ہے, دم نکل رہا ہے, چیخ رہے ہیں, مر رہے ہیں, جان دے رہے ہیں. اگر آپ مہنگا دودھ دیتے ہیں, کیا گارنٹی ہے, کیا معیار ہے آپ کے پاس, کون سی لیبورٹری لگی ہوئی ہے کہ آپ اس مہنگے کے دودھ کو جو ہے وہ معیاری ہوگا؟ کیا ہے, آپ اس حال اگر مہنگے کریں گے تب بھی مریں گے ہم. اور کوئی سستا کرتا ہے تو کیوں سستا کرتا ہے, وہ مارجن رکھتا ہے کہ ان کو پریشان کروں گا, یہ بیمار پڑیں گے. ابھی آپ نے ایک مثال دی, ہم کوئی امریکہ والے کہ گندم زیادہ ہو گئی تو ہم نے جو ہے بہا دیا اس کو, ہم دودھ بہاتے ہیں. اب یہ ظلم نہیں ہے, یہ جابرانہ عمل ہے, یہ قتالی ہے کہ آپ نے دودھ جو ہے پانی میں بہا دیا. پہلے پانی کو جو ہے دودھ میں بہاتے تھے, اب پانی آپ اس میں یہ صاحب دیکھیں ظالمانہ سسٹم ہے. یہ عمران خان ایسے 10 بھی آئے نا تو بہت مشکل ہے. عوام تو یہی کہتی ہے, اگر ان میں حوصلہ ہے تو کر کے دکھا دیں. چیز تو یہی ہوتی ہے کہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے. جب رزلٹ آئیں گے تو ان کی بات میں کچھ صداقت لگے گی, بھروسہ ہوگا, لوگ ان کے بھروسہ کریں گے, ان کے حکومت چلانا آسان ہوگا. اپوزیشن کی جو بھی کوششیں ہیں وہ ناکام ہوگی, وہ بیک فٹ پہ جائیں گے. جب تک تو کوئی بیک فٹ پہ نہیں جانے والا, کہ جب تک کہ یہ حالت کوئی بیک فٹ میں جانے والا نہیں ہے. اور میں آپ کو مثال دیتا چلوں بریک پہ جانے سے پہلے, ایک وقت تھا کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے, جب گھر میں جو ہماری والدہ تھیں وہ 100 روپے دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اس میں دودھ, دہی, انڈے اور بریڈ لے کے آؤ, اور 100 روپے کے اندر وہ ساری چیزیں آ جایا کرتی تھیں. اور آج عالم یہ ہے کہ اس 100 روپے کو اگر ہم لے کے جائیں تو شاید 1 لیٹر دودھ بھی نہ لے سکیں.
آج کراچی میں جو دودھ کے نرخ ہیں وہ 100 روپے سے کم ہونے چاہیے تھے، بلکہ آج پورے کراچی میں جو دودھ ہے وہ تقریباً 120 روپے تک کا فروخت ہو رہا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ یہ دودھ کی فروخت 120 روپے پہ ٹھہر نہیں جاتی، اس میں اب بہت سے ویریشنز آ چکے ہیں، پیکٹ والا دودھ، اس کے علاوہ بوٹل والا دودھ، اس کے علاوہ آسٹریلین گائے والا دودھ، اس کے علاوہ بھینس والا دودھ، مطلب اس کے اتنے ویریشنز ہیں کہ یہ جو دودھ کی قیمتیں ہیں جو کہ تقریباً 100-110 شروع ہوتی ہیں، بلکہ میں کہوں 110 یا 120 سے شروع ہوتی ہیں، وہ 160، 70 اور 200 روپے تک جاتی ہیں۔ یہ المیہ ہے آج پاکستان میں اس ڈیری انڈسٹری کا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس بات کرتے ہیں۔